اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you will be happy and healthy by the grace of Almighty. Dear students, آج ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 6 شروع کر رہے ہیں اور یہ پہلا لیکچر ہے. آج کا ہمارا جو کویسچن ہے وہ ہے ثقافت اور اس کے ادوار. آج ہم نے ثقافت کے بارے میں بات کرنی ہے اور یہ کتنے ادوار پر مشتمل ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ثقافت کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ثقافت کی تعریف کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. تو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کسی قوم یا انسانی گروہ کی تہذیب کے اعلیٰ مظاہر جو اس کے مذہب کے نظام اخلاق، علم و ادب اور فنون میں نظر آتے ہیں ثقافت کہلاتی ہے. اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ثقافت کے لغوی معنی کسی شے یا ذہنی و جسمانی نشو و نما اور اصلاح کرنا ہے. ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے. یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے. یعنی اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں: علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج. سادہ الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جو انسان نے تشکیل دیا ہے. یعنی ماحول کا وہ حصہ ہے جو خود انسان نے بنایا ہے، تشکیل دیا ہے، اس کو بھی ثقافت کہتے ہیں. ایک اور جگہ پہ اس کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ کسی مخصوص معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے عقائد و نظریات، رسم و رواج، تہذیب و تمدن اور زندگی گزارنے کے انداز کو ثقافت کہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، امید ہے ثقافت کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے علم ہو گیا ہوگا. اب اس کو درج ذیل ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے ادوار کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون کون سے ادوار ہیں جن میں ثقافت کو تقسیم کیا گیا. اس میں سب سے پہلا جو دور ہے اس کو ابتدائی دور یا پہلا دور کہیں گے. آج کل تو انسان گاؤں، قصبے اور شہر اور ملک بنا کر مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے انسان جنگلوں اور پہاڑوں میں جانوروں کے انداز میں رہتے تھے. ان کے لیے زندگی، مال اور عزت کے تحفظ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا. رفتہ رفتہ شعور بیدار ہوا اور تو انسانوں نے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیا. وہ منظم ہوئے اور انہوں نے کچھ قواعد و ضوابط کو اپنانا شروع کر دیا. یوں تہذیب اور ثقافت کا آغاز ہوا. تیسرے دور میں 5000 سال پہلے ان وادیوں میں بسنے والے لوگ تہذیب و تمدن، مذہب، رسم و رواج اور مخصوص طرز زندگی گزارتے تھے. انہی علاقوں سے ثقافت و تہذیب کے رنگ دوسرے علاقوں اور افراد تک پہنچے اور آج ہمیں ایک مہذب ماحول پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے. الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور کو ہم پتھر کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، جب انسان کے پاس ضروریات زندگی کا بھی کوئی تصور نہ تھا، رہائش کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا. وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے. اور دوسرے دور میں ان کو کچھ شعور حاصل ہوا اور انہوں نے مل جل کر رہنا شروع کر دیا اور اس طرح سے تہذیب اور ثقافت کا آغاز ہوا اور یہ عمل دریاؤں کے قریب بسنے والے انسانوں میں زیادہ تیزی سے ابھرا. اسی وجہ سے کھیتی باڑی کا تصور بھی پروان چڑھا اور انسانوں نے مشکل بستیاں بنا کر رہنا شروع کر دیا. اور جو آخری دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5000 سال پہلے سے یہ دور شروع ہوا ہے اور آج ہمیں ایک بھرپور ترقی یافتہ اور تہذیب سے بھرپور ایک معاشرہ نظر آتا ہے. اور یقیناً اس دور میں رہنے والے لوگ اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ وہ ان تمام آسائشوں سے مالا مال ہیں، لیس ہیں. ان کی زندگی ان آسائشوں سے گھری ہوئی ہے جو ابتدائی دور کے لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھی. امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. انشاءاللہ ایک نئے